مغل دور کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا دنیا میں ہر چیز رینڈملی ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کائنات میں کچھ بھی رینڈملی نہیں ہو رہا۔ میتھمیٹکس کی ایک ٹرم دی کیوس تھیوری یعنی کہ بظاہر چیزیں ڈس آرڈر کا شکار نظر آ سکتی ہے، لیکن اس ڈس آرڈر کے اندر بھی ہم پیٹرن دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 466 سال پہلے یعنی 5 نومبر کو ایک لڑائی ہوئی تھی۔ اپنے آنکھوں سے اس لڑائی کو دیکھنے والے ایک گواہ نے اکبر نامے میں لکھوایا تھا کہ یوں کہہ لے کہ ہوا میں بس سرخ تلواریں ہی نظر آ رہی تھی، ان کا لوہا نظر نہیں آتا تھا، صرف یوں لگتا تھا جیسے سرخ یاقوت چل رہے ہو، یعنی ان پر اتنا خون لگا ہوتا تھا۔ 700 ہاتھیوں اور 40,000 انسانوں سے لڑی گئی یہ لڑائی ہندو مہاراجا ہیمو اور 13 سال کے اکبر کے درمیان لڑی گئی تھی، لیکن یہ کسی صورت برابری کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ہیمو اس جگہ تک آتے آتے راستے میں 22 لڑائیاں جیت کر پہنچا تھا، بلکہ اس وقت تو اس کے پاس اس قدر خطرناک وار ایلیفینٹ اکٹھے ہو چکے تھے کہ آگرہ کا مغل گورنر ہیمو کے آنے کا سنتے ہی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ہیمو نے خود کو وکرمدتیہ کا ٹائٹل دیا تھا۔ اور آپ میں سے جو ہندو مائتالوجی کو اسٹڈی کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے یہ کس قدر بڑا ٹائٹل ہے۔ ہندوازم کی پوری تاریخ میں صرف 8 وکرمدتیہ ٹائٹلز گزرے ہیں۔ اس لڑائی کی ڈیٹیلز بڑی دلچسپ ہے کیونکہ ہیمو نے مغلوں پر اپنے وار ایلیفینٹس چھوڑ دیے تھے اور وہ خود بھی ایک بہت بڑے ہاتھی پر بیٹھا تھا جس کا نام ہاوا تھا۔ وہ لوگ آلموسٹ جیت گئے تھے، لیکن بائی چانس غلطی سے ایک تیر ہیمو کے آنکھ میں لگ گیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی آرمی میں پینک پھیل گیا اور پھر یوں اکبر نے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی نے لکھا ہے کہ ہیمو کو بے ہوشی کی حالت میں 13 سالہ اکبر کے سامنے لا کر کہا گیا اور اس کا سر کاٹ دے، لیکن اس نے بے ہوش آدمی پر تلوار اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اکبر نے واقعی ہیمو کا سر کاٹ کر کابل بھجوا دیا تھا، اور کوئی لکھتا ہے کہ اکبر نے ہیمو کو اپنے ہی ہاتھی ہاوا کو اس کے سر پر چڑھوا دیا تھا۔ حقیقت میں کیا ہوا تھا یہ شاید ہمیں کبھی پتہ نہ چلے، لیکن یہیں سے ہی ہندوستان کے اندر صحیح معنوں میں مغل ایرا کا آغاز شروع ہوا تھا۔ ہیمو یا پھر وہ مہاراجا جس نے خود کو اپنی طاقت کی وجہ سے وکرمدتیہ ڈکلیئر کر دیا تھا، وہ آلموسٹ جیت گئے تھے۔ پروبیبلٹی تھیوری کی سائنس کے مطابق اکبر کا یہ لڑائی جیتنا ناممکن تھا، بلکہ وہ تو اپنی فوج سے بھی 8 میل پیچھے چلتا آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وکرمدتیہ ہار گیا اور ہندوستان میں ایک نئے ایرا کا آغاز ہو گیا۔ ان واقعات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی رینڈم نہیں ہوتا، جسے سب کچھ ایک گرینڈ پلان کا حصہ ہے۔